आगे आता है। कुरैशी उन्हें झगड़ा कर दिया, कमजोर थे ना, इस वजह से ये मन्नत मानी, जब 10 बेटे अपने हो जाएंगे फिर देखेंगे कौन आता है। जबकि हम हैं ही हक पे, जबकि हम हैं ही अपना हक किसी को ना मानने देना, ये इस्लाम है। ये क्या है? इस्लाम है। बाद लोग कहते खैर है, खैर नहीं है, अपने हक की हिफाजत की इस्लाम हमें हुक्म देता है। इस्लाम हमें क्या देता है? जो आपके हुकूक मारता है वो डाकू है, आप उससे लड़ें। अपने हक के लिए जिहाद कर सकते हैं, अपने हक के लिए आप जिहाद कर सकते हैं। काम चलता रहा। आखिर बात इस बात पे ताय पाई कि मुल्क शाम में, मुल्क एक काहिना रहती है। कौन रहती है? काहिना रहती है। उसके पास चलते हैं और इसका फैसला वहीं से करवाते हैं। अकेले हम आपको खोद नहीं देते, शरीक आप हमें करते नहीं। अब इसका हाल क्या है? वहां जाके इसका फैसला करवाते हैं। चल पड़े, थोड़ी ही दूर गए, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हर एक के पास पानी खत्म हो गया। हर एक के पास पानी क्या हो गया? बमाए सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु। और हालत यह हो गई कि सब के सब मरने के करीब हो गए। जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने इन सब को मशवरा दिया कि इस तरह करो, हर बंदा ना अपने लिए एक गड़ा खोदे, क्योंकि मौत के आसार शुरू हो गए, प्यास की वजह से मरने लगे थे। हर बंदा अपने लिए क्या खोदे? एक गड़ा खोदे। गड़ा खोदे और उसके ऊपर बैठ गए। जो भी मरता जाएगा कोई एक उसको धक्का दे के चलो अंदर, उसको दफन तो करता जाएगा ना। फरमाइश से हम मर गए तो हमें कौन दफन करेगा? कोई बैठा होगा उसके लिए आसान होगा, धक्का दे के ऊपर मट्टी डाल देगा। अभी थोड़ी देर गड़े खोदे, हर शख्स ने इस इंतजार में बैठे हैं अभी मौत आ जाएगी, अभी मौत। हाफिज इब्न कसीर ने जिल्द 3 के अंदर अल बिदाया व निहाया में यह नकल किया है। अभी मौत आई, अभी आई, तो अचानक जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह के ज़हन में आया कि क्यों ना हो हम किसी और इलाके की तरफ ही रुख करें, मुमकिन है अल्लाह ताला कोई और असबाब पैदा फरमा दे। जब आपने ये मशवरा दिया तो साहब ने आपके मशवरे को, गड़े वाला मशवरा भी आपने दिया, उन्होंने मान लिया। अब ये मशवरा दिया हम खाम में जो बैठ के हलाकत के लिए उठो किसी तरफ रुख करते हैं, मुमकिन है अल्लाह हमारे लिए कोई असबाब पैदा फरमा दे। क्योंकि तौहीद परस्त तो थे ना, अल्लाह को वाहिद ला शरीक तो मानते ही थे आप। उठे, चल पड़े। थोड़ी ही देर गए, हाफिज इब्न कसीर फरमाते हैं जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ऊंटनी के पांव के नीचे से पानी का चश्मा फूट उठा। पानी का चश्मा, ये सारी बरकत उस नूर मुस्तफा करीम की आ रही है। किसी न किसी एतबार से जिक्र खैर होता ही रहा है। उनमें यह भी है, उनमें यह भी, आपने लोगों को बुलाया आओ पियो पानी, अल्लाह ने हमारी मदद कर दी है, अल्लाह ने हमारी। तो वो कहने लगे अब मुल्क शाम में जाने की जरूरत नहीं है, हम गलती पे हैं, हमें समझ आ गई है, हम गलती पे हैं, हमें समझ। आप जमजम का कुआं खोदें, हम आपकी हेल्प भी करेंगे, मिल्कियत में आप तन्हा होंगे, हम शरीक नहीं होते। और कहा आज से काबे के मुतवल्ली भी आप हैं। हमें समझ आ गई है कि हम सब गलती पे हैं, हम सब किस बात पे हैं? आप मेहरबानी करें वापस चलें। फरमा मैं तो पहले ही नहीं चाहता था इस तरह का मामला, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं जो कुछ कर रहा हूं कुछ देख के कर रहा हूं, मुझे कुछ कहा गया तो मैं कर रहा हूं, अपनी तरफ से मैं कुछ। वापस आगे कुआं शरीफ खोदा गया, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर जमजम से पानी जारी फरमा दिया। पहली बात यहां खत्म। अब इसके अंदर एक बात का जिक्र हुआ है, कौन सी याद है किसी को? एक खास बात आई है। जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने क्या मानी थी? मन्नत, कि अगर मुझे मेरी जिंदगी में रब बमाए इस बेटे के 10 बेटे जवान हो जाएं तो मौला मैं ताकतवर हो जाऊंगा, मैं अपने हक को लेने के लिए कवि हो जाऊंगा,
تو پھر میں ان 10 میں سے ایک بیٹا کعبے میں ہی تیری نظر کر دوں گا، کعبے میں ہی تیری نظر کر دوں گا۔ اللہ نے بیٹے دیے، سارے جوان ہو گئے، سارے کیا ہو گئے؟ آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمایا میں نے یوں منت مانی تھی، سارا معاملہ پیچھے کا سنایا، تو کیا تم میری بات ماننے کے لیے سارے تیار ہو؟ 10 کے 10 بیٹوں نے سر جھکا دیا، کہا ابا جی ہم سارے تیار ہیں قربان ہونے کے لیے۔ آج جو کچھ ہم والدین کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ فرمایا میں نے ذبح کرنا ہے آج 10 میں سے کسی ایک کو، اس کا طریقہ بھی آتا ہے کہ وہ کیسے پتا چلے گا کہ کس کو کرنا ہے۔ پہلے تو اتنا پوچھا کہ تم سب تیار ہو، جس کی باری آ جائے وہ ذبح ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا جی ہم سب ذبح ہونے کو تیار ہیں، ہم سب ذبح ہونے کو، جس کا نمبر آئے گا وہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ نے 10 بیٹوں کو لیا۔ اس زمانے میں جو طریقہ چلتا تھا، 7 پیالے، کتنے؟ 10 بیٹوں کا نام لکھا، پہلے پیالے میں ڈال دیا، قرآن دازی کی جا رہی، اور آپ نے فرمایا جس کا نام یہاں سے آئے گا نا وہی ذبح کے قابل ہوگا، اللہ کی طرف سے گویا اسی کو ذبح کے لیے قبول کیا گیا۔ آپ نے 10 بیٹوں کے نام لکھ کے ڈالے، جب نام کرے سے نکال کے دیکھا تو سرکار کے والد محترم کا نام آ گیا، جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آ جاتا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں پہلی بات سب سے چھوٹے یہی تھے، سیدنا عبد المطلب کے شہزادوں میں سے سب سے، دوسری بات شدید ترین آپ عبداللہ سے محبت فرمایا کرتے تھے، جس طرح جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں میں سے جناب یوسف علیہ السلام سے شدید محبت کرتے تھے، ادھر بھی معاملہ وہی تھا۔ آپ پریشان ہو گئے، لیکن منت مانی تھی، پورا بھی تو کرنا ہے۔ بیٹوں نے کہا ابا حضور 7 میں آپ پورا کریں اس عدد کو، صرف 1 سے نہیں، جس طرح روٹین چلی آ رہی تھی۔ دوسرے میں نام ڈالے، ملا جلا کے جب پرچی اٹھائی تو نام سرکار کے، اب آپ نے بولتے جانا ہے وقت تھوڑا ہے، نام سرکار مدینہ علیہ السلام کے، تیسرے میں پرچیاں ڈالی اور نام سرکار آپ علیہ السلام کے والد محترم کا، چوتھے میں، 5ویں میں، 6ٹھے میں، اور تمام جگہوں نام سیدنا عبداللہ کا نکلتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے کوئی نہ روکے، کوئی ایک جگہ ہوتا ہے، 2 جگہ، 7 جگہ ایک میرے بیٹے کا نام ہے تو اللہ کو پسند یہی ہے، اللہ کو۔ آپ نے چھری لی، بیٹے کو فرمایا تیار ہو جاؤ۔ ادھر قریشیوں کو چلا پتا، جناب عبد المطلب اپنے بیٹے کو منت پورا کرنے کے لیے ذبح کر رہے ہیں، کعبے کے اندر بات چل رہی ہے ساری، قریشی دوڑے جھوک در جھوک، آپ چھری لے کے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار تھے۔ ادھر قریشیوں کے بہت سارے افراد ہیں، انہوں نے اپیل کی حضور کچھ دیر ٹھہر جائے، ہماری کوئی ایک اپیل ہے، عرض ہے، آپ اس کو سن لیں، اس کے بعد جو جی میں ہے کرنا۔ فرمایا بتاؤ، انہوں نے کہا ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں نے منت مانی ہے یار، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ پھر 7 پیالوں میں نام میرے اسی شہزادے کا آتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کچھ ہو سکتا ہے، عبداللہ ذبح نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کچھ سرکار کے اس نور کی برکت سے کروایا جا رہا ہے، ورنہ ان قریشیوں کو کیا ہے، بیٹا کسی کا ہے جو جس طرح کو چاہے کرے۔ انہوں نے کہا جناب جو مرضی ہو جائے، یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر اس کا کوئی حل؟ میں اپنی منت سے تو سرخرو ہوں نا۔ انہوں نے کہا ہاں، مدینہ المنورہ میں ایک کاہنہ رہتی ہے جس کے پاس تورات کا بہت سارا علم ہے، ہم سب اس کے پاس چلتے ہیں، ممکن ہے وہاں سے ہمیں اس کا کوئی، سب مدینہ منورہ چلے۔ پہلے جس کا نام یثرب تھا، مدینہ المنورہ پہنچ کے اس خاتون کے پاس پہنچے، کہا جی یہ صورتحال بنی ہے، اس کا حل ہمیں درکار ہے۔ اس خاتون نے کہا، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، اس نے کہا اس کا حل آج نہیں ہے، کل پیش کروں گی، انتظار کیا جائے۔ اس سوال کے جواب کے لیے کیا کیا جائے؟ انتظار کیا جائے۔ کل ہو گئی، انتظار میں بیٹھے ہیں،
سرکار کے والد محترم کو ذبح ہونے سے بچانے کے لیے اتنا سارا سفر کر کے گئے ہوئے. اگلے دن ہو گیا, آ گئی. اس عورت نے کہا صورتحال یوں ہے, آپ منت آپ کی پوری ہو جائے گی, لیکن کرنا یہ ہوگا, کرنا آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا آپ کی منت کے اعتبار سے, آپ کی منت کے. فرمایا پھر کیا کرنا ہوگا؟ کہنے لگی اس طرح کرو, پہلے پیالے میں, کیونکہ ہر جگہ نظام یہی چلتا تھا, کوئی بھی کام اس طرح کرنا چاہتے نا وہ اسی طرح 7 پیالوں میں قرآن دازی کر لیا کرتے تھے. پہلے پیالے میں 10 اونٹوں کی پرچی اور جناب عبداللہ کے نام کی پرچی ڈالنا. کتنے اونٹ؟ یوں عرض کرنا, مولا اگر تجھے ان کے عوضا 10 اونٹ تیرے راستے میں قربان کرنا پسند ہوں تو چلو ہمارا بیٹا بچ جائے, اگر تو راضی ہو تو. فرمایا پھر پرچی اٹھانا, پھر پرچی دیکھنا, اگر عبداللہ کی آ جائے تو سمجھنا اللہ راضی نہیں ہے, 10 اور بڑھا دینا, دوبارہ قرآن دازی کرنا. جب تک اونٹوں کی پرچی نہ نکلے, ہر مرتبہ قرآن دازی میں کتنے بڑھانے ہیں. جب ان کے عوض میں رب راضی ہو جائے گا تو اونٹوں کی پرچی نکل آئے گی. اب حافظ ابن کثیر کہتے ہیں ایک روایت میں جب 100 اونٹ ہو گئے, کتنے اونٹ؟ 10 مرتبہ جب قرآن دازی ہوئی تو 100 اونٹ ہو گئے کہ نہ ہوئے؟ ہر قرآن دازی میں 10 بڑھانے تھے, ہر قرآن دازی میں. ایک روایت آپ نے کہا یہ ہے. پھر جو قرآن دازی کی تو نام اونٹوں کا نکل آیا. سارے قریشیوں نے نعرہ لگایا اور خوشی سے اپنے چہروں سے جسم سے خوشی کا اظہار کرنے لگے, اللہ راضی ہو گیا, جناب عبداللہ بچ گئے. اور دوسری روایت میں 300 جب اونٹ ہو گئے, کتنے اونٹ؟ اس کے بعد جب پرچی اٹھائی گئی تو اونٹوں کا نام نکل آتا ہے. جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت کے مطابق 100 اور دوسرے کے مطابق 300 اونٹ, ایک منت کو پورا کیا جا رہا. غور کرو, 300 اونٹ کی قیمت بھی بنا لینا. 300 اونٹ یا پہلی روایت کے اعتبار سے ذبح کیے اللہ کی رضا کے لیے. اس وقت کے جو لوگ تھے دین ابراہیمی پر, ان لوگوں کو بلایا اور اللہ کی رضا کے لیے ان سب کو وہ 3 کے 300 اونٹ کھلا دیے. اس طرح سرکار کے ابا جان بچ گئے تھے. سرکار مدینہ علیہ السلام کے والد محترم ذبح ہونے سے, دیکھو نا قدرت کا نظام, ویسے بھی تو بچ سکتے تھے. اول وہ منت ہی نہ مانتے, ثانین مان لی تھی تو آپ کے 9 بھائی اور بھی تھے, کسی اور کا نکل آتا. یہ ساری حکمت کی باتیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ ہم بالکل حقیر, ناقص العقل, ضعیف, کمزور ترین لوگ ہیں. ہماری سمجھ میں ایسی باتیں آتی, ہم تو بس وہ لفظوں کے لفظ پڑھ کے بتانے والے ہیں, کیونکہ ہیں جو کمزور, کیا کریں. اب غور کریں, سرکار مدینہ علیہ السلام کے والد محترم کی طرف سے کتنے اونٹ ذبح ہو رہے ہیں؟ ایک روایت میں سرکار مدینہ علیہ السلام کے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ, یہ بھی حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 3 کے اندر ذکر کیا ہے. یہ جو تیسری بات آ رہی, آپ فرماتے ہیں میں ایک رات سویا ہوا تھا, میں ایک رات سویا ہوا تھا, کیا دیکھتا ہوں, اور اس حدیث کو روایت بھی مولا کائنات نے کیا ہے کہ میں نے اپنے ابا جان سے اسی طرح سنا ہے کہ انہوں نے, یعنی میرے والد نے میرے دادا سے اسی طرح سنا ہے, عبد المطلب سے اسی طرح سنا ہے, جس طرح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. البدایہ والنہایہ کے جو الفاظ مفہوم عرض کر رہا ہوں. جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. فرمایا میں نے دیکھا ایک ایسا درخت, ایک ایسا جو زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا ہے, اتنا لمبا چوڑا درخت, زمین سے لے کر
आसमान तक, और उसकी शाखें मशरिक़ व मगरिब तक फैली हुई है, मशरिक़ व मगरिब तक। फिर मैंने देखा कुछ लोग दौड़ते हुए आए, कुछ लोग, और उस दरख्त के साथ लिपट गए, और कुछ लोग मैंने ऐसे देखे जो दौड़ते हुए आए, और उस जमाने के एतबार से जो भी आला चलता था, मैं उसका तर्जुमा इसलिए नहीं कर रहा कि उस जमाने में जो भी आला चलता था दरख्त की शाखों को काटने के लिए, दरख्त की शाखों को, कुछ लोगों को मैंने देखा वो आला उठाए दरख्त की शाखों को काटने के घर से दौड़ते हुए आ रहे। अभी दरख्त से कुछ दूर ही थे, अभी दरख्त से कुछ, दरख्त शक होता है, अंदर से फटता है, दरख्त के अंदर से मैं ऐसा एक हसीन